بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وطن عزیز پاکستان معاشی اقتصادی پریشانی میں ہے۔ اس عرصہ میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے بعض دوستوں نے، بلکہ ہم وطنوں نے، ملک کے اندر اور ملک کے باہر ایسی گفتگو شروع کر رکھی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، جس سے غیر یقینی کی کیفیت جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے بار بار اپنے ان پروگراموں میں گزارش کی ہے کہ پاکستان نہ ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، نہ پاکستان کو ہمارے دوست ڈیفالٹ ہونے دیں گے۔ اس عرصہ میں پاکستان کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے اور ہمارے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کافی حد تک کوشش کی کہ پچھلے جو 6 ماہ تھے ان میں دوست ممالک کے ساتھ بات چیت کر کے ایسا ماحول اور ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ جس سے ہم اس معاشی اور اقتصادی بحران سے نکل آئیں، لیکن افواہ سازی کا سلسلہ جاری تھا کہ سیلاب زدگان کی امداد کے لیے اور موسمیات جو موجودہ ماحولیات کی تبدیلیاں ہیں اس کے حوالے سے جنیوا میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے تعاون سے کانفرنس بلائی۔ ایک ہی دن میں پاکستان کو بہت اچھی اور بڑی خبریں ملی۔ جنیوا کانفرنس میں تقریباً $10 ارب سے زیادہ کے اعلانات ہوئے جو ہمارے سیلاب زدگان بہن بھائیوں کی امداد کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے جو سیلاب زدگان بہن بھائی ہیں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ، یہ ابھی تک مکمل طور پر آباد نہیں ہو سکے اور بعض علاقوں میں تو ابھی بھی پانی موجود ہے۔ ان حالات میں وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے خود تمام عالمی رہنماؤں سے بات چیت کی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنیوا میں سب سے بڑی جو ہمیں تعاون اور امداد وہ اسلامی ترقیاتی بینک کی طرف سے آئی، جس میں بلا شبہ ہمارے برادر اسلامی ممالک کا، سعودی عرب ہو، امارات ہو، ان کا بہت بڑا کردار ہے، قطر ہو، جو بھی۔ وہیں پر سعودی عرب کے نمائندے نے بھی $1 ارب کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا، قطر نے کیا اور فرانس نے کیا، یورپی ممالک، امریکہ، برطانیہ، سب نے، جو مل کر $10 ارب سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ اس خبر کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان نے پاکستان میں $10 ارب کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے ایک اعلان کر دیا، جس پر اسٹڈی کرنے کا حکم انہوں نے جاری کیا ہے۔ ساتھ ہی پاکستان میں اس وقت $3 ارب جو ہے وہ سعودی عرب کا ہمارے اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو میں ہے، اس کو بھی بڑھانے کا اعلان کر دیا۔ اب پوری دنیا جو ہے اس میں جو ایک ہمارے اپنے ہی دوستوں نے بحرانی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان الحمدللہ عالمی اعتبار سے بھی، اسلامی عرب دنیا کے حوالے سے بھی تنہا نہیں ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعاون کے لیے ہر صورت جو ہے وہ آگے اقدامات دنیا کر رہی ہے اور کرے گی۔ پھر ہمارے وزیر اعظم گزشتہ روز متحدہ عرب امارات تشریف لے گئے۔ وہاں پر جو متحدہ عرب امارات کے سربراہ ہیں شیخ
محمد بن زید جو پاکستان سے بڑی محبت رکھتے ہیں، ان کے والد شیخ زید رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بڑے بھائی شیخ خلیفہ، تمام آپ کو پتہ ہے متحدہ عرب امارات کے ساتھ پاکستان کا بہت قلبی ایک تعلق ہے۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ جو $2 ارب امارات کا اسٹیٹ بینک میں ہے اس کو اس کی مدت بڑھا دی، بلکہ $1 ارب قرض بھی دینے کا جو ہے وہ اعلان کیا اور مختلف معاہدے ہوئے۔ تو الحمدللہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کی پوزیشن سے بھی نکل آیا ہے، وہ تھی نہیں ویسے تو میرے نزدیک، لیکن چلیے اگر کچھ لوگوں کی بات مان لیں تو اب وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ IMF سے بھی لگتا ہے کچھ معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب کا بڑا سٹانس ہے، وہ چاہتے ہیں کہ قوم پہ بوجھ نہ پڑے، اور اللہ کرے ایسا ہی ہو جیسی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان میں ایسا ماحول پیدا کریں۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سیاسی استحکام کی ضرورت ہے۔ ہمارے جو مصائب اور مسائل بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ آپس میں گفتگو نہ ہونا ہے۔ صدر مملکت پرویز الہی صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، ملک احمد خان صاحب، خود وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، یہ ساری جو قیادت جن کے میں نے نام لیے اس میں شیر پاؤ صاحب کو بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، اختر مینگل صاحب کو بھی شامل کر سکتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کر سکتے ہیں، لیکن میں نے جو پہلے نام لیے یہ وہ لوگ ہیں جو تمام لوگوں میں ایک وقار اور عزت، ہمارے قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، خود آصف زرداری صاحب ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف اور PDM کے درمیان مذاکرات کی ٹیبل کون سجائے؟ اتنا بڑا دل کون کرے گا کہ ان کو بٹھائے اور یہ بیٹھ جائیں؟ اگر تو یہ آپس میں بیٹھ جاتے ہیں تو پاکستان میں اگر سیاسی استحکام آتا ہے تو انشاءاللہ اور زیادہ انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں آئے گی، ماحول بھی آئے گا اور زیادہ بہتری ہوگی۔ اور اگر نہیں ہوتا تو بہرحال اس کی پریشانی تو آئے گی۔ اسی طرح ناظرین میں سمجھتا ہوں کہ جو عالمی برادری نے، سعودی عرب نے، امارات نے، قطر نے، ہمارے دوست ممالک نے پاکستان کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا ہے، ہم اس پر ان کے شکر گزار بھی ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ محبت اور پیار کے تعلقات یہ آگے مزید مضبوط ہوتے جائیں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ دوسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہے ناظرین وہ آپ کے علم میں ہے کہ گورنر صاحب نے خط لکھا تھا اور اس کے نتیجے میں ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، ان کو اعتماد کا ووٹ لینا تھا۔ انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا اور گزشتہ روز انہوں نے پنجاب اسمبلی تحلیل کرنے کی جو ایڈوائس ہے، نوٹ ہے، وہ بھیج دیا گورنر صاحب کو۔ کہا جا رہا ہے کہ جو ہی پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی ساتھ ہی خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل ہو جائے گی۔ کیا اسمبلیاں تحلیل ہونا اور اس طرح کی فضا بننا پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم بہت سارے بحرانوں میں ہیں۔ ان میں ایک بحران مہنگائی ہے، ایک بحران لا اینڈ آرڈر، دہشت گردی بڑھ رہی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہماری ساری قیادت توجہ اس پر لگائے کہ ہم نے جو ملک کو معاشی اور اقتصادی بحران ہے اس سے کیسے باہر نکالنا ہے، اور اگر اس طرف ہم نہیں جاتے
اور اسی طرح مہاجرائی کا سلسلہ بڑھتا ہے اور 2 صوبوں میں الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے، تو یہ جتنی محنت اس وقت ہو رہی ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ لانے کے لیے یا پاکستان کو معاشی اور اقتصادی بحرانوں سے نکالنے کے لیے، اس پہ بہت زیادہ زد پڑے گی۔ عمران خان صاحب کو چاہیے وہ ایک کمیٹی بنائیں، حکومت کو چاہیے وہ ایک کمیٹی بنائیں اور یہ بیٹھے ٹیبل پر اور مسائل کو گفتگو سے حل کرے۔ مہاجرائی اور اس طرح کی چیزیں یہ نقصان دہ ہوں گی اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، جب شروع میں نے بات کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم سعودی عرب اور امارات، قطر، جنیوا کانفرنس، ان کے ان رابطوں کے نتیجے میں الحمدللہ پاکستان کو بڑی کامیابی ملی ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر جو ہیں وہ سعودی عرب گئے، پھر متحدہ عرب امارات گئے۔ سعودی عرب میں جو ان کی پذیرائی ہوئی اور امارات میں، وہ قابل قدر ہے۔ وہ پاکستان اور سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات کے استحکام کو بیان کرتی ہے۔ جن دوستوں کو علم نہیں ہے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ امیر محمد بن سلمان نے العلا میں جس کیمپ میں ہمارے سپہ سالار سے ملاقات کی، وہاں بہت کم ملاقاتیں منظر عام پر آتی ہیں۔ جاپان کے سربراہ کی ملاقات گزشتہ یا اس سے گزشتہ سال وہاں ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک آدھ رہنما کی اور ہم نے دیکھی، اور پھر جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق جو تکریم اور عزت دی گئی وہ پاکستان کے لیے اور پاکستانی فوج کے لیے ایک اعزاز ہے، اور سعودی عرب کی پاکستان اور پاکستانی فوج کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ سپہ سالار کے لیے روضہ اطہر کا دروازہ کھولا گیا، وہ حجرہ سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ صدیقہ میں گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں سلام کہا، بیت اللہ کا دروازہ کھولا گیا، امیر محمد بن سلمان نے ان سے ملاقات کی، وزیر دفاع امیر خالد نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا، تمام مسئولین جو ان سے ملے وہ اس بات کا اظہار ہے کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اور پاکستانی فوج کا، پاکستانی قوم کا، پاکستان کے سپہ سالار کا وہاں کیا مقام ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ جو ملاقات شیخ محمد بن زید سے ہوئی اور شیخ محمد بن راشد جو وزیر اعظم ہیں امارات کے، ان سے ہوئی، اس میں بھی ہم نے یہی چیز دیکھی، ایک محبت، ایک پیار، ایک احترام کا تعلق جو ہے، اور یہ ہمیشہ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے اثرات بھی آپ نے دیکھ لیے ایک ہفتے کے اندر اندر۔ آخر میں ناظرین، میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست تحمل، رواداری اور بردباری مانگتی ہے۔ اگر جو رویہ اس وقت شدت کا ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے پاکستان کا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کا نقصان ہوگا۔ ہماری نوجوان نسل
میں تحمل، رواداری اور بردباری کی جگہ اگر شدت اور انتہا پسندی نے لے لی، اور انتہا پسندی خالی دینی نہیں، سیاسی انتہا پسندی زیادہ بڑھ رہی ہے، تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم محنت کر کے پاکستان میں رواداری کو، محبت کو، اخوت کو پروان چڑھائیں، نہ کہ ہم اپنی سوچ اور فکر کو پروان چڑھانے کے لیے ہر قسم کا سخت سے سخت رویہ اختیار کریں۔ ہمارے لیے ہمارا دین، ہمارا وطن، ہماری فوج، ہماری سلامتی کے ادارے یہ ریڈ لائن ہونی چاہیے۔ سیاسی قیادت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ جب پاکستانی فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو انہیں جان بوجھ کے گھسیٹ کے سیاست میں مت لائیں۔ پاکستانی قوم الیکشن میں اپنا فیصلہ دے گی، اور وہ فیصلہ سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے۔ افواہ سازی، پراپوگنڈا، اس سے ملک ترقی نہیں کرتے ہیں، اس سے ملک کمزور ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق اور فاجر کوئی خبر لے آئے تو اس کو ظاہر کرنا چاہیے، اس کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ آج جو کچھ سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ کسی بھی صورت مناسب نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کریم کے ہاں جواب دہ ہیں، اللہ تعالی ہم پہ اپنا رحم فرمائے۔ آخر میں ناظرین، 22 جمادی الثانی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ آج پورے ملک میں خطبات جمعہ شان سیدنا صدیق اکبر، فضیلت سیدنا صدیق اکبر پہ ہو رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی کچھ پروگراموں میں عرض کیا کہ انبیاء کے بعد اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق سیدنا صدیق اکبر سب سے افضل ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے مصلی کے اوپر کھڑا کیا ہے، لہذا وہ اتنے معتبر ہیں کہ وہ یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں۔ قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ آج بھی جب کوئی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے جاتا ہے تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، پھر سیدنا ابو بکر اور پھر سیدنا عمر۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو حقیقی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنا دے، یہاں پر خلافت راشدہ کا نظام آئے اور پاکستان کی میں انصاف کی بالادستی ہو، اور ہماری قیادت کو باہمی اتحاد سے ملک کے مسائل، قوم کے مسائل حل کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔